ٹیپو شرما نے ایک اعتراض کیا حضرت عائشہ پر. 9 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. بس اتنا کہہ کے خاموش. 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی یا 7 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 3 سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی. اگر 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو 12 سال میں. تحقیقات الگ بھی ہیں, 19 سال تک ملتا ہے. 19 سال تک کی عمر کا تاخیر ملتی ہے, ہم 9 ہی سال مان رہے ہیں. 12 سال کی عمر میں ان کی وداعی ہوئی ہے. سیتا جی کی جو شادی ہوئی ہے 7 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اب دیکھیے اس کا جواب سیدھا یہی تھا, ایک جملے میں اس کا جواب ہے کہ اگر حضرت عائشہ کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی, آپ کو اعتراض ہے, تو رام جی سے سیتا جی کی جو شادی ہوئی ہے تو ان کی عمر 7 سال کی تھی, اور یہ رامائن میں لکھا ہوا ہے, کہیں ادھر ادھر نہیں, رامائن میں لکھا ہوا ہے. تو اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ان سے تو 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی ہے. ہو گیا جواب. تو 3 طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. ایک تو غلط فہمی جو ہے کہ قرآن کا غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے, اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے. حدیث کا غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے, اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے. کسی خاص سمندر میں کچھ آیتیں ہیں تو صحیح بتلائی جائے کس موقع پر ہیں. جیسے سورہ توبہ کی آیتیں, سورہ توبہ کا نزول ہوا ہے, اس میں جو آیتیں ہیں وہ جنگ کے مطابق قانون کے ہیں, اس میں بیان کیے گئے ہیں. جنگ میں یہ ہو, جنگ کے حالات پیدا ہو, یہ ہو جائے, تو ہر ملک میں ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, خدا نخواستہ چائنا کی فوج اگر ہندوستان پر حملہ کرے گی تو ہندوستان کی آرمی کیا کرے گی؟ گلاب کا گلدستہ پیش کرے گی یا اس کا مقابلہ کرے گی؟ جواب دے گی؟ جواب ہی نہیں دے گی. ادھر سے گولی چلے گی تو ادھر سے چلے گی, ادھر سے میزائل تو ادھر سے میزائل, ادھر سے بمباری تو ادھر سے بمباری. تو سورہ توبہ میں کیا ہے؟ یہ جنگ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں سب کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحم و کرم کی بات ہوتی ہے, یہاں جنگ ہے, رحم و کرم کہاں؟ تو ان کو بتلایا جائے کہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ پیار کا مذہب ہے, محبت کا مذہب ہے, بھائی چارے کا مذہب ہے. مگر جب جنگ ہو جائے گی تو وہاں بھائی چارہ نہیں چلے گا. ایک آدمی گولی چلا رہا ہے, آپ جا کے گلے اس سے ملیں گے. تو یہ سورہ توبہ میں جو آیتیں ہیں, وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں پکڑو مار ڈالو, یہ جنگ کی بات ہے. جنگ ہو رہی ہے, وہ گولی چلا کے بھاگ رہا ہے تو پکڑنا ہے, مار ڈالنا, یہ تو ہے ہی ہے. تو یہ بتلایا جائے, ایک طریقہ یہ. اور دوسرا یہ کہ ان مذاہب کا مطالعہ کیا جائے کہ اگر ہمارے اوپر اعتراض ہے تو آپ کے یہاں بھی یہ چیز ہے. اگر جہاد کی بات کی جائے, اسلام میں جہاد ہے تو کس کیا نہیں ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ہے؟ ہولی بائبل اٹھا کر دیکھ لیجئے, حضرت موسیٰ نے بھی تو جہاد کیا. اگر کوئی عیسائی یہودی اعتراض کرے جہاد پر تو دیکھ لیجئے آپ کی بائبل میں بھی ہے. اگر کوئی ہندو اعتراض کرے جہاد پر دیکھ لیجئے آپ کا مہابھارت ہے. آپ کے ہاں بھی تو جہاد ہے, راون سے جنگ ہوئی نا. حقیقت کے لیے, سچائی کے لیے, بھلائی کے لیے جو جنگ کی جائے اسی کا نام جہاد ہے. اللہ کے رسول نے کبھی حملہ نہیں کیا ہے. مکے میں تھے, ہر ظلم سہتے رہے, ہر ظلم سہتے رہے, ہر ظلم سہتے رہے. ظلم کی انتہا ہو گئی, کبھی جواب نہیں دیا. مدینے میں آئے کہ اب سکون کے ساتھ رہیں گے, تو کفار مکہ نے حملہ کیا. اللہ کے رسول مدینے سے مکے نہیں گئے ہیں, مکے کے کفار نے حملہ کیا اور بدر کے موقع پر آ کے رکے ہیں, اور میدان بدر میں مسلمان جا کے وہاں جنگ ہوئی ہے جو مدینے کے قریب ہے. مکے سے آئے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے, اور مدینے کے قریب بدر کے میدان میں جنگ ہوئی ہے. رسول اللہ نے حملہ نہیں کیا ہے. دوسری جنگیں ہوتی ہیں احد میں, پھر مکے کے کفار آتے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے, احد پہاڑ کے قریب جو جنگ ہوتی ہیں, تو کبھی مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا ہے. مسلمانوں نے اپنا روکاؤ کیا ہے, اپنا بچاؤ کیا ہے, اپنا دفاع کیا ہے, اپنا ڈیفنس کیا ہے. اور ہر ملک کے ڈیفنس پر کتنا خرچ کرتا ہے؟ ہندوستان بھی تو کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈیفنس پر ہم خرچ کرنا بند کر دیجئے, کوئی حملہ کرنے آئے ہم سہ لیں گے, تب ہم کہیں کہ اسلام پر اعتراض مت کیجئے. تو ایک طریقہ یہ ہے.